BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لنڈن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. میانمار میں ریپ کا شکار ہونے والی بہت سی روہنگیا خواتین اب مائیں بن رہی ہیں. ریپ کے نتیجے میں جنم لینے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ترک عوام کی اکثریت کا فیصلہ. AK پارٹی کے سربراہ رجب طیب اردوان وسیع تر اختیارات کے ساتھ 5 سال کے لیے دوبارہ صدر منتخب. اور صوبے خیبر پختونخوا کے ایک قدر قدامت پسند حلقے میں صوبائی اسمبلی کی ایک امیدوار خاتون کو اپنی انتخابی مہم کے دوران کن مسائل کا سامنا ہے؟ گزشتہ برس جب تقریباً 7 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو برما کی فوج کے ہاتھوں روہنگیا خواتین کے مبینہ ریپ اور جنسی زیادتی کی خبریں بھی سامنے آئیں. اب امدادی ایجنسیوں نے تنبیہ کی ہے کہ اس دوران مرضی کے بغیر ہونے والے حمل کے نتیجے میں یہ خواتین ہزاروں بچوں کو گود دینے کو مجبور ہو جائیں گی. BBC کے نامہ نگار ڈان جانسن حالات کا جائزہ لینے بنگلہ دیش میں پناہ گزینوں کے کیمپ پہنچے. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت. ایک ہفتہ قبل پیدا ہونے والی اس بچی کا ابھی کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے، لیکن اس کی پیدائش کی خوشی اس بے رحمی کے سیاہ سائے میں گم ہو چکی ہے جس سے اس کی ماں کو گزرنا پڑا. اس سے پہلے کہ میں بھاگ پاتی فوجیوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے میرا ریپ کیا اور پھر اس رات پھر کیا. اگلی صبح پھر اور پھر دوپہر میں ایک بار اور ریپ کیا. اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے تو بھاگ نکلی لیکن اسے ایک بار پھر پکڑ لیا گیا اور کئی مرتبہ ریپ کیا گیا. کسی طرح وہ بنگلہ دیش پہنچی جہاں اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے اور یہ سب اس کے ساتھ محض 17 برس کی عمر میں ہو رہا تھا. حمل ضائع کرنا گناہ ہوتا ہے. گناہ انہوں نے کیا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. خاندان کے نام پر اب صرف اس کے دادا دادی باقی بچے ہیں. والدین کی گمشدگی کے بعد یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہوں گے. ابھی تک ریپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ایسے سینکڑوں ہزاروں بچوں کی پیدائش کے لیے امدادی کارکنان تیار ہیں. سب سے بڑا خوف اس بات کا ہے کہ یہ بچے ایک طرح کی بدنامی کے سائے میں بڑے ہوں گے. اس لیے ہم ان بچوں کے لیے ایک ایسے محفوظ سسٹم کی تیاری کر رہے ہیں جس میں وہ بہتر ماحول میں بڑے ہو سکیں. جنسی زیادتیوں کے داغ متعدد خواتین کے جسم پر ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ریپ اور تشدد کے علاوہ ان کے شوہر اور بچوں کو مار ڈالنے جیسی کتنی ہی داستانیں ان عورتوں کے ساتھ زندہ ہیں. یہ خاتون ریپ کے بعد حاملہ ہو گئی لیکن ان کا حمل ضائع ہو گیا، حالانکہ وہ باقی رکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا. یہاں 2 اہم سوال ہیں. پہلا یہ کہ کتنی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، کتنوں کا حمل ضائع ہوا اور کتنے بچے ان حالات میں پیدا ہوئے. دوسرا سوال انصاف کے بارے میں ہے. کیا کبھی بات جرائم کی تحقیقات اور احتساب تک پہنچے گی؟ متعدد زندگیوں پر ان حادثات کے نشان عمر بھر رہیں گے. وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو میری شادی ہوئی ہوتی اور میں عام زندگی جی سکتی، لیکن اپنی بچی کے لیے میرے دل میں صرف محبت ہے.
نامہ نگار ڈان جانسن کی رپورٹ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کالم نگار مہوش اعجاز کا BBC اردو کے لیے فیچر کتاب جو پاکستانی معاشرے کو قندیل کی نظر سے دکھاتی ہے، سشما سوراج نے نفرت انگیز ٹویٹس ری ٹویٹ کیوں کیے، اور شمالا جعفری کا کالم الیکشن 2018 ہمدردی، طاقت اور مذہب کا ووٹ بینک۔ اگر آپ بھی یہ مضامین پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیں۔ اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ ترکی میں صدر اردوان نے صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے اور اپوزیشن کے صدارتی امیدوار محرم انجے نے نتائج کو تسلیم کر لیا ہے۔ صدر اردوان کو 53% ووٹ ملے۔ ترکی کا نیا آئین انتخابات کے بعد نافذ ہونے جا رہا ہے اور اس کے تحت صدر کو زیادہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ ترکی میں BBC کے نامہ نگار مارک لون کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر۔ صدر ایردوان کے چاہنے والوں کو اس جیت کا یقین تھا، لیکن وہ پھر بھی خوشی کے اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ صدر کے چاہنے والے اس خبر پر خوش ہیں کہ صدر نے فتح حاصل کر لی، جبکہ انتخابی جائزے کہہ رہے تھے کہ صدر ایردوان کو ایک سخت مقابلے کا سامنا ہے اور صدارتی انتخاب شاید پہلے مرحلے میں طے نہ پا سکے۔ یہ فتح ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کے بغیر ترکی کہیں کھو جاتا۔ سارے لوگ خوش تو میں بھی خوش ہوں۔ لیکن آدھی آبادی تو اس سے خوش نہیں ہے۔ ترکی کے تمام لوگ تو اس نتیجے سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن ہم سارے ترک لوگ بھائی ہیں۔ ترکی کے اس مرد آہن نے انتخابی نتیجے پر سکھ کا سانس لیا ہے۔ صدر ایردوان کو بے پناہ صدارتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ وہ صدارتی فرمان کے ذریعے ملک پر حکمرانی کر سکیں گے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو تعینات کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہوگا۔ انتخابات کے نتائج واضح ہو چکے ہیں۔ ان نتائج کے مطابق قوم نے عہدہ صدارت کی ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالی ہیں۔ لیکن ملک کی حزب اختلاف کو انتخابی نتائج پر سخت تحفظات ہیں۔ محرم انجے نے صدر ایردوان کی مخالف قوتوں کو متحد کیا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ صدارتی انتخاب کی مہم کو دوسرے مرحلے تک بھی لے جائیں گے۔ محرم انجے اور ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ سرکاری خبر رساں ادارے نے بیلٹ باکس کھلنے سے پہلے ہی صدر ایردوان کی فتح کی خبر نشر کر دی تھی۔ ملک میں ووٹنگ کا عمل پرسکون انداز میں انجام کو پہنچا۔ ووٹروں کی لمبی قطاریں پولنگ اسٹیشنوں پر نظر آئیں اور ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ 87% رہا۔ کہ پارٹی کے 16 سالہ دور کے بعد تبدیلی کا وقت نہیں ہے؟ نو۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں خوش ہوں، مجھے ان پر اعتماد ہے۔ ملک میں استحکام جاری رہنا چاہیے۔ ایک طرف وہ ہیں جنہیں یقین ہے کہ ان کا لیڈر جیت چکا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو اس نتیجے کو ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ سرکاری مشینری صدر ایردوان کی فتح کا ایک جھوٹا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حتمی نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی کا معاشرہ بری طرح منقسم ہے۔ تھائی لینڈ میں امدادی کارکن بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم کے 12 ارکان کو تلاش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شمالی تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکام کا خیال ہے کہ ہفتے کے روز چیانگ رائے صوبے میں 11 سے 16 برس کی عمر کے یہ بچے اپنے کوچ کے ہمراہ اس غار میں گئے تھے، لیکن تیز بارشوں کی وجہ سے وہاں پھنس کر رہ گئے۔ برطانوی تخت کے دوسرے وارث پرنس ولیم اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے پر آج اردن میں ہیں، جہاں وہ کچھ ایسے نوجوانوں سے ملے جن کی مدد پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والا ایک امدادی ادارہ کر رہا ہے۔ اردن کے بعد پرنس ولیم اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا سرکاری دورہ کرنے والے شاہی خاندان کے پہلے رکن بن جائیں گے۔ اٹلی میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ میٹیو سلوینی تارکین وطن کے بحران پر بات چیت کے لیے لیبیا گئے ہیں۔ اس ماہ کے اوائل میں عہدہ سنبھالنے والے وزیر چاہتے ہیں کہ یورپ آنے والے تارکین وطن کے اندراج کا عمل شمالی افریقہ میں ہی مکمل کیا جائے، جس کے لیے بین الاقوامی قوانین میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ادھر اٹلی کے وزیر اعظم جوزیپے کونٹے نے خبردار کیا ہے کہ اگر تارکین وطن کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یورپ کے اندر آزادانہ سفر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یورپی رہنماؤں کے غیر رسمی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کو بچانا سب کی ذمہ داری ہے اور پناہ نہ دینے والے ملکوں پر جرمانہ عائد کیا جائے۔
آج سے BBC اردو 2018 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی خصوصی کوریج کا آغاز کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں 3 خواتین سماجی کارکنوں کے ہمراہ ملک کے مختلف حصوں کے سفر پر مبنی BBC اردو آن ویلز نامی سیریز کی ایک جھلک دیکھیے۔ یہ ہے پاکستان۔ میں ہوں گل افشاں طارق، مہوش اخلاق، طیبہ طارق۔ ان بائکس پر ہم نے اکیلے خوب سفر کیا ہے، لیکن اس بار آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان میں الیکشنز کی دھوم ہے اور اس الیکشن سیزن میں ہم سیاست سے ہٹ کر جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے طول و عرض میں لوگ خصوصاً خواتین کیسے زندگیاں گزار رہی ہیں۔ BBC اردو کے ساتھ ہم جائیں گے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ملیں گے ایسے لوگوں سے جن کے مسائل اب تک کوئی الیکشن حل نہیں کر سکا۔ تو چلیے ہمارے اور BBC اردو کے ساتھ پاکستان کے سفر پر۔ یہ سب آپ دیکھ سکیں گے خصوصی سیریز BBC اردو آن ویلز پر۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ پاکستان کے پارلیمانی انتخابات میں کون سے موضوعات رائے دہندگان کی آراء پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک قدر قدامت پسند حلقے سے صوبائی اسمبلی کی واحد خاتون امیدوار اپنی انتخابی مہم کیسے چلا رہی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان میں ٹھیک 1 مہینے بعد عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں اور دیگر امیدواروں نے اپنی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس انتخابی مہم میں کون سے موضوعات اہم ہیں اور ووٹرز پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ بات ہم نے انتخابی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی سہیل وڑائچ کے سامنے رکھی۔ اسلام آباد سے حسن زیدی کی رپورٹ۔ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا منصب سے؟ یہ قوم کو پوچھنا چاہیے، کیوں نکالا؟ پنجاب بالخصوص اور پاکستان بالعموم ہماری سائیکی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ پچھلے 40 سال بھٹو کارڈ استعمال ہوتا رہا اور اس میں مظلومیت اور محرومی جو تھی وہ سب سے اہم تھی۔ کہ یہ الیکشن ایئر ہے، 2018 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے مقابلے میں ہیں۔ فوج پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ہم لاکھ کہیں کہ سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمیشہ سے یہ ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت فوج کے بیانیے کی حامی رہی ہے۔ ہمارے سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں ہے کہ حکومت نے اپنا ٹائم پورا کیا۔ لیٹ می کنگریچولیٹ دی ایکس پارلیمنٹ آن دس اینڈ پیپل آف پاکستان آلسو۔ 70s میں پیپلز پارٹی تھی، بعد میں نواز شریف اور ان کی پارٹی رہی، اب PTI اس بیانیے کی حامی لگتی ہے۔ ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں مذہبی کارڈ بھی بڑا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کے نام پر ووٹ دو، پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے، تو یہ نعرے مختلف الیکشنز میں مختلف روپ میں لگتے رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ KP اور بلوچستان میں یہ کارڈ ضرور استعمال ہوگا اور MMA یہ کارڈ استعمال کرے گی، اور دوسری طرف نون کے خلاف یہ کارڈ تحریک لبیک کی شکل میں سامنے آئے گا۔ الیکشن جو ہے اس میں فیک میڈیا اپنا کردار تو ادا کرے گا، لیکن جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو میڈیا کو آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا سے باخبر ہیں، وہ اس چیز کو پرکھیں گے اور پھر اس پہ یقین کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر بھی خصوصی فیس بک لائیوز پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم ہر منگل کی دوپہر ان انتخابات میں ہفتے بھر کی ایسی اہم پیش رفت پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں عموماً باقی میڈیا نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ پیشکش دیکھنے کے لیے facebook.com/BBC اردو پر آئیے۔ ہمارے فیس بک صفحے کو لائک کرنا نہ بھولیں۔
BBC کے اس الیکشن سیزن میں ہم آپ تک الیکشن کی سیاسی گہما گہمی کے بیچ ان خواتین کی کہانیاں بھی لے کر آئیں گے جو ان انتخابات کا حصہ ہیں یا اس عمل سے براہ راست متاثر ہوتی ہیں لیکن ان کی بات کم ہی کی جاتی ہے۔ آج ملیے شہناز راجہ سے جو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک ایسے علاقے میں اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں جہاں قدامت پسند رجحانات حاوی ہیں۔ شہناز راجہ کا کہنا ہے کہ ان کا زیادہ وقت اپنے حلقے کے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے میں صرف ہوتا ہے کہ کسی خاتون کا الیکشن میں حصہ لینا غیر اسلامی نہیں۔ میرا نام شہناز راجہ ہے اور میں خیبر پختونخوا کے علاقہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے علاقہ PK 38 سے الیکشن لڑ رہی ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور یہاں سے میرے علاوہ اور کوئی بھی خواتین نہیں ہے۔ کسی نے تو پہل کرنی ہے تو میں نے کہا کہ پہل میں ہی کروں۔ اس معاشرے میں میرا خیال میں 52% جو ہے وہ خواتین کی آبادی ہے۔ صرف اس سے ووٹ مانگتے ہیں، اس سے اپنے سارے کام کرواتے ہیں، مگر جب عورت باہر نکلتی ہے تو کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے۔ جب عورت ووٹ مانگتی ہے تو غیر اسلامی ہے، جب عورت ووٹ دیتی ہے تو وہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا شروع میں تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر اب لوگ اتنا نہیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ ایک مضبوط عورت ہے، یہ مرد جو ہیں یہ تو بس ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا وہ میرے گھر سے میرے میاں نے مجھے سپورٹ کیا، پھر میرے بچوں نے مجھے سپورٹ کیا، ان لوگوں نے تو مجھے سپورٹ کیا۔ اور جن لوگوں نے میری مخالفت کی وہ میرے میاں کی فیملی نے بھی میری مخالفت کی اور میری اپنی فیملی نے بھی میری مخالفت کی۔ مخالفت یہ تھی کہ وہ اس طرح خواتین کو گھر سے باہر نکلنا، اس طرح سیاست میں جانا، مردوں کے ساتھ باہر نکلنا وہ نہیں اچھا سمجھتے تھا۔ یہ عورت کا معاشرہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ مردوں کا معاشرہ ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں باہر نکلوں۔ رات کو ہی میں پلان کر لیتی ہوں کہ صبح میں نے کتنے بجے اٹھنا ہے، میں نے آج کون سے حلقے میں جانا ہے، پھر وہاں کے لوگوں کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں کے کیسے لوگ ہیں، وہاں کے مرد کیسے ہیں، وہاں کی عورتیں کیسی ہیں، میرے ساتھ کیسا بیہیور ہوگا ان کا، تو اس چیز کے لیے میں ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہوں۔ میرے حلقے کے بہت سارے مسائل ہیں، مگر اس میں بجلی، پانی، گیس، روڈ اور ایجوکیشن ہے۔ تو ابھی بھی میں جس گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوں، اس گاؤں میں بچوں کا ایک پرائمری اسکول ہے۔ یہ مرد جو ہیں یہ تو بس ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرا یہ ویژن ہے کہ جب میں الیکٹ ہو کے آؤں تو سب سے زیادہ جو توجہ ہے نا وہ میں ایجوکیشن پہ دوں گی، اور بالخصوص بچوں کی ایجوکیشن پہ۔ عورتوں کو تو وہ یہاں کے مرد پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتی نہیں ہیں۔ صبح ہوتے ہیں خود تو بازار چلے جاتے ہیں، عورتیں پہلے گھر کا کام کرتی ہیں، باہر جھاڑو لگاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، اس کے بعد پہاڑوں پہ چلی جاتی ہیں، گھاس کاٹتی ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہیں، گوبر وغیرہ بھینسوں کے صاف کرتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب رات کو مرد آتا ہے تو کہتا ہے تم نے دن کو کیا کیا، پھر ان پہ تشدد کرتی ہیں، ان کو مارتے پیٹتی ہیں۔ عورت جب سیاست میں آئے گی، عورت عملی طور پہ کام کرے گی۔ جب تک عورت کو آگے نہیں آنے دیں گے نا تب تک ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اسی طرح BBC اردو نے اپنے ناظرین کے لیے ان انتخابات کی کوریج کا ایک خصوصی سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ رپورٹس آنے والے دنوں میں ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک BBC Urdu.com دیکھتے رہیے۔ alianazki کو اب اجازت دیجیے۔